چل کے نجف اشرف بسا دوں. ہر آدمی خواہش ہوتی ہے کہ مولا کی جوار میں رہے، نجف اشرف بسا دوں. لہٰذا چلے گئے، گھر بار چھوڑ دیا، وہاں رہنے لگے. بڑے غور سے سنیے گا، یہ واقعہ آپ کو ہلا دے گا. پھر آج کے بعد کسی راجی کی توہین آپ نہیں کریں گے. اب بیچ میں بات اگر کر دوں، آج کل کہیں بھی کوئی زائر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بھائی وعلیکم السلام میرا نام لکھ دے گا. کہتے ہیں نا، ممبر رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ 1000 بار بھی نام لکھوائے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. 1000 بار بھی وعلیکم السلام میں نام لکھوائے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر وہاں کے رہنے لائق ہوں گے تو شیعہ اقدام میں دفن ہوں گے، روح خود بخود وہاں پہنچ جائے گی. روح خود بخود وہاں پہنچ جائے گی. اور اگر اس قابل نہیں ہوں گے، وہاں دفن ہوں گے تبھی وہاں نہیں رہیں گے. یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. شیخ عبدالطاہر خراسانی حج بھی کر چکے، سارے معصومین کی زیارت بھی کر چکے، آخری دور میں زندگی کے نجف اشرف بسا دیا. ایک شخص ہندوستان کے گیا زیارت کرنے کے لیے. اس وقت کچھ اس کے پاس امانت تھی، آگے لے جانے کے لیے مناسب نہیں سمجھ رہا تھا. پوچھا کہ کس کے پاس رکھواؤں، تو لوگوں نے کسی عالم کا حوالہ نہیں دیا. بڑے بڑے علماء نجف میں تھے، یعنی اتنا کمال حاصل کر لیا تھا فضل میں، تقویٰ میں، کہ سب سے زیادہ پرہیزگار وہی مانے جاتے تھے. حدیث علماء کے درمیان بھی سب سے بافضل انسان مانے جاتے. کہا تم اپنی امانت شیخ عبدالطاہر خراسانی کے پاس رکھ دو. ایک عام آدمی تھے، انشاءاللہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں. وہ بیچارہ دے کے چلا گیا، وہ بیچارہ دے کے چلا گیا. اب جب واپس آیا تو شیخ عبدالطاہر خراسانی اللہ کو پیارے ہو گئے. جب اتنے متدین متقی پرہیزگار انسان جب لکھا پڑھی کوئی ضرورت ہی نہیں. لکھا پڑھی دعاؤں جب بےایمانی کا ڈر ہو ہے نا، تو کوئی ڈر نہیں. وہ بیچارے پریشان. پھر علماء کے پاس گیا، میں کیا کروں؟ علماء نے کہا تو عمل ہے، عمل کرو. وعلیکم السلام میں بظاہر ہمارے سامنے تو بظاہر وہ اچھے تھے، اب اندر کی بات تو خدا جانتا ہے نا کہ وہ کیسے تھے. وعلیکم السلام میں عمل کرو، مل جائیں کہ ایسے عمل کتابیں موجود ہیں، یا عمل کرے تو اپنے مردے سے بھی بات کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام میں بیچارے نے 40 دن عمل کیا. شیخ عبدالطاہر خراسانی نے بتائی، ابھی میری بات یاد رکھیے گا، جو میں نے کہا 1000 بار لکھوائے گا کچھ ہونے والا نہیں. واہ واہ واہ. عمل ہے تو روح خود بخود وہاں پہنچے، ورنہ جس میں بھی وہاں رہے گا عمل صحیح نہیں ہے تو جس میں اٹھا لیا جائے گا وہاں والی بدو اٹھا کے لے چلے جائے. اب پھر علماء کے پاس آئے ہو اور پھر پوچھا کہ 40 دن سے عمل کرنا ہو تو بتائیے. کہا بھائی دیکھو، اب تم والی بدو والا عمل کرو، شاید ملاقات ہو. یہاں 40 دن عمل کیا تو پتہ نہیں، وہ 1 دن عمل کیا ظاہر ہو گئے. شیخ عبدالطاہر خراسانی ظاہر ہو گئے، بال بکھرا ہوا ہے، کلمہ چاک ہے، ایک دم پریشان حالت میں. آپ شیخ عبدالطاہر خراسانی کہا میں وہی ہوں، لیکن تو وہی شخص ہے جس کا پیسہ میرے پاس لگا. ہاں. کہا دیکھو، کہا آپ یہاں کیسے؟ کہا وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے دیکھو میں نے تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی ہے. میں نے تمہاری امانت اپنے گھر کے فلاں گوشے میں لے جا کر رکھی ہے، وہاں پہ جاؤ اور میرے لڑکے کو تمہاری امانت دے دے گا. اب تم جو یہ سوال کرو، یہ سوال سب سنے اندر باہر جتنے لوگ ہیں. اب تم سوال کرو بھائی یہاں کیسے؟ تو دیکھو گناہ جو ہے انسان کے لیے بالکل ایسے ہیں جیسے نئے نئے مرغے کے پیر میں پتھر باندھ دیا. پتھر باندھ دیا جائے وہ اڑنے لگتا ہے. اس طرح مجھ سے 3 گناہ ہو گئے. اب یہ 3 گناہ اپنے سارے ملت کے نوجوانوں بزرگوں کے حوالے کرتا ہوں. عام سے اور وہی دفن ہے وعلیکم السلام میں. سارے معصومین کی زیارت بھی کر چکے ہیں، حج بھی کر چکے ہیں، مگر وہاں نہیں. دفن ہے مگر نہیں ہے، وہاں نہیں. روح کی وادی برہوت میں عذاب معذب. کہا دیکھو مجھ سے 3 گناہ ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے میں دفن تو یہاں ہوں مگر وادی برہوت میں مجھے عذاب دیا جا رہا ہے.
سب سے پہلا گناہ جو ہمارے سماج میں ہر گلی ہر کوچے ملے گا، سب سے پہلا گناہ ہے کہ میں نے اپنا وطن چھوڑا اور پھر سب سے تعلقات ختم کر دیے، کسی کو خیریت نہیں پوچھی، نہ اپنے گھر والوں کی، نہ پڑوسیوں کی، کسی کی نہیں. اور صلہ رحم اسلام میں واجب ہے. قاطع رحم گناہ، قاطع رحمی رشتہ داروں تعلقات ختم کرنا گناہ ہے. ہر ایسے ایسے واقعات ہیں اگر قاطع رحم کیا، رشتہ داروں تعلقات آپ نے ختم کیے تو 30 سال کی عمر 3 سال کی ہو جائے گی، اور اگر صلہ رحمی کیا تو 3 سال کی عمر 30 سال کی ہو جائے گی. اگر کوئی زیادہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی قائم کرے، ولو بالسلام، سلام کی حد تک صلہ رحمی قائم کرے. اور اگر کوئی جلدی مرنا چاہتا ہے تو سارے رشتہ داروں سے قطع تعلق ختم کرے. یہ ایک گناہ. دوسرا گناہ، میرے پڑوس میں ایک عالم رہتا تھا، اس کی میں نے ایک دن توہین کر دی. یہ یاد رکھیے جب نے کہا علیہ السلام، میرے پڑوس میں ایک عالم رہتا تھا، اس کی میں نے توہین کر دی. تیسرا گناہ یہ، میرے پاس شرعی رقم تھی، میں نے اسے غیر مستحق کو دے دیا تھا. آج خمس نکالنے کے باوجود بھی اپنے باپ کی جاگیر لوگ سمجھتے ہیں، اپنے من سے خرچ کرتے ہیں جہاں کی چاہے. جبکہ آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنہئی کا صاف فتویٰ ہے کہ جب تک سید ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک سر سادات بھی نہیں دیا جا سکتا. اور آیت اللہ خامنہئی کے نزدیک تو سر سادات کے لیے بھی اجازت ضروری ہے. اور ہم اسی طریقے سے بات کر رہے ہیں. حد یہ کہ اب خمس کا اجازہ بھی لوگ اپنے لے رہے ہیں اور اپنے حساب کے ساتھ کرتے ہیں، کہاں ہم لوگ پتہ ہی نہیں